پی ٹی آئی کے اور سینئر موسٹ پولیٹیشین ہیں، وزیر خارجہ رہ چکے ہیں کئی مرتبہ، اور اس کے ساتھ عدالت نے جو فیصلہ کیا نواز شریف کو تمام مقدمات سے تو بری کر دیا گیا، اس کے باوجود بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے بات کروں گا کہ پاکستان میں سیاست کیا صرف اور صرف گالی بن کے رہ گئی ہے؟ کیا سیاست جو ہے وہ عبادت کرنے کی بجائے، عبادت کا درجہ رکھنے کی بجائے صرف اور صرف تماشا بن کے رہ گئی ہے؟ کیا جمہوریت پاکستان میں اس انداز سے ان کا تماشا ہم لگا رہے ہیں کہ پوری دنیا صرف ہمارا مذاق اڑائے؟ اور نہ صرف پوری دنیا بلکہ کشمیر میں بسنے والے ہمارے پیارے بھائی، کشمیری بھائی جو اپنی حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، کیا وہ ہمارے یہ حرکتیں دیکھ کے وہ سوچیں گے کہ ہم پاکستان میں رہتے تو ہمارے لیے بہت بڑی حقیقی آزادی حاصل ہو چکی ہوتی؟ تو کیا ہم یہ سبق دے رہے ہیں؟ آج اس حوالے سے شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، ایک سینئر پولیٹیشین، ایک آنیسٹ پولیٹیشین، ایک وہ شخصیت جس کے اوپر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے، وہ شخصیت پی ٹی آئی کی سیکنڈ لیڈرشپ جو کہ وائس چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے اور سینئر موسٹ پولیٹیشین ہے، وزیر خارجہ رہ چکے ہیں کئی مرتبہ، اور اس کے ساتھ عدالت نے جو فیصلہ کیا اور اس فیصلے کے بعد ان کی ضمانت ہونے کے بعد جو سلوک روا رکھا گیا، وہ نہ صرف جمہوریت کے منہ پہ تماچا ہے، تمام سینئر سیاستدانوں کے منہ پہ تماچا ہے، یہ جمہوریت اور آئین کے منہ پہ تماچا ہے، اور یہ سب کچھ وہ سیاستدان دیکھ رہے ہیں جن کے اوپر کل یہ وقت آئے گا، لیکن بدقسمتی سے کسی نے اس کی مذمت نہیں کی سوائے پی ٹی آئی کے، اور وہ جو اپنے آپ کو وہ سیاستدان جس میں اسپیشلی شہنشاہ کرپشن نواز شریف صاحب اور وہ بلاول صاحب جو بڑے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے تھے، ان کے فرائض میں شامل نہیں ہے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے وائس چیئرمین، ایک سابق وزیر خارجہ، اور اس کے ساتھ کیے جانے والا وہ سلوک کہ پولیس اور سادہ کپڑوں میں افراد ان کو دھکے مار کے اور جس انداز سے ڈسکریسڈ انداز سے اس کو بختر بند گاڑی میں دھکیل رہے ہیں، کیا یہ ان کے شایان شان تھا؟ کیا یہ طریقہ کار ہے آپ نے لوگوں کو گرفتاریاں کرنے کا؟ اور پھر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور الیکشن سے پہلے ان لوگوں کا ٹاپ لیڈرشپ کا باہر آنا وہ ضروری ہے، اس لیے کہ تاکہ لیول پلینگ فیلڈ ہو، اور وہ اپنی وہ کینڈیڈیٹ بھی ہیں ایم این اے کے، ان کی بیٹی کینڈیڈیٹ ہے، ان کا بیٹا کینڈیڈیٹ ہے، وہ اپنی پورے پاکستان میں انتخابی مہم چلا سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے کل 3 ایم پی او کا آرڈر دے دیا ڈپٹی کمشنر نے، پھر سوچ بچار ہوا کہ یہ 3 ایم پی او کا آرڈر تو ختم ہو جائے گا، تو وہ واپس لے کے کسی ان نون مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا، اور جس انداز سے گرفتاری ڈالی گئی وہ توہین آمیز تھی، وہ غیر آئینی تھی، وہ غیر قانونی تھی، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو رونتے ہوئے جس طرح انہوں نے حرکتیں کی ہیں ہماری ایگزیکٹو نے، جس میں ڈی سی نے بھی اور ہماری پولیس نے بھی، یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ ان ساری چیزوں کو کیا الیکشن کمیشن نہیں دیکھ رہا؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس پہ کانٹیمپٹ نوٹس نہیں لینا چاہیے، جو کہ ہم آلریڈی کانٹیمپٹ پٹیشن فائل کر چکے ہیں؟ کیا پنجاب کی پولیس ماورا ہے قانون سے؟ کیا پنجاب کی پولیس عدالتوں سے ماورا ہے؟ کیا ایگزیکٹو عدلیہ کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتی ہے؟ اور اگر نہیں تو میرا خیال ہے اس میں رول آف لاء کا تقاضا ہے، آئین کے تقدس کا تقاضا ہے، جمہوریت کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ ایکشن لے اور ایسے کرداروں کے خلاف ایکشن لے اور ان کو وہ سخت سے سخت سزا دے اور ان کو جیلوں میں بھیجے جنہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اپنی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور وہ رویے اور وہ حرکتیں کی
جو ہم پوری دنیا میں مذاق بن کے رہ گئے ہیں، میں اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور اس کے ساتھ آج دوسرے حوالوں سے بھی کہ جتنا ہمارے ادارے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں، جس انداز سے نواز شریف نے پاکستان کے اداروں کو کرپٹ کیا، پاکستان کے اداروں کو ڈسکریڈٹ کیا، جو آج اپنے ذاتی مفادات کے لیے جو کچھ وہ کر رہے ہیں یا جو کچھ وہ کرا رہے ہیں وہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور یہ بہت غلط روایات قائم کر رہے ہیں۔ اور بلکہ جو کہ آج پورے 5-6-7 دنوں سے پہلے 5 دن نامینیشن فارم چھینتے رہے، لوگوں کو گرفتاریاں کرتے رہے، اور ابھی بھی لوگوں کی نہ صرف گرفتاریاں غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے کر رہے ہیں، بلکہ وہ جو پروپوزر سکینڈرز ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، بند کیا جا رہا ہے، جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، وکیلوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، بدتمیزی کی جا رہی ہے، گالم گلوچ ہو رہی ہے، دھکے دیے جا رہے ہیں۔ کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا ہم پاکستان میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور ہماری خواتین بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں؟ زرتاج گل کی آپ نے کل ویڈیو سن لی اور آج بھی اس کی باتیں سامنے آئی ہیں۔ اس کی جو پروپوزر سکینڈرز خواتین تو ان کو گرفتار کر لیا، اور نہ صرف ان کو بلکہ ان کا جو وکیل پہلے گیا تھا اس کو گرفتار کیا، پھر اب جو نیا وکیل کل گیا اس کو گرفتار کر لیا۔ اسی طرح حاجی نعیم وڑائچ جو کہ بہاولپور ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ میں اس نے بیل بیفور ارسٹ کی پٹیشن فائل کی، تو وہاں پولیس عدالت کے اندر گھس گئی اور باہر اس کو کارڈن آف کیا ہوا ہے ہائی کورٹ کو، اور اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا یہ عدلیہ کی بے توقیری نہیں ہے؟ یہی حرکت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان کی گرفتاری کے وقت ہوئی، جس کو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے قانونی قرار دیا تھا، اور جس پہ سپریم کورٹ نے بڑا سخت نوٹس لیا اور اس آرڈر کو سیٹیسائیڈ کیا اور ان کی بیل کرائی۔ سملرلی آپ دیکھیں، صرف یہ ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات ہیں۔ اٹک کے قاضی اکبر صاحب ہیں اور اس کی والدہ شہناز خالد ہیں، وہ گئے ہیں اور ان کے ساتھ جو خواتین پروپوزر اینڈ سیکنڈرز ہیں ان کو بھی زد و کوب کیا اور اس کے بعد ان کو اٹھا لیا گیا۔ یہ صرف 2-3 واقعات میں نے بیان کیے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے پاس واقعات ہیں، ویڈیوز ہیں، فوٹیجز ہیں۔ تو یہ کیا الیکشن کمیشن ابھی بھی آنکھیں بند کر کے سو رہا ہے؟ اور الیکشن کمیشن آج بھی اپنے تم طراق کے ساتھ عمران خان کے اوپر جیل کے اندر فرد جرم عائد کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ کیا ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کے لیے جیل میں تو چلا جائے، اڈیالہ جیل، لیکن وہ جو اپنی ڈیوٹی ہے، جنہوں نے اپنی ڈیوٹی انجام دینی ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے، جن لوگوں کو ہٹانا ہے کیا ان کو ہٹایا؟ جن لوگوں کو انہوں نے پوائنٹ کرنا ہے کہ جنہوں نے اس پروسیس آف الیکشن میں فراڈ کیا، بدنیتی کی، ڈس آنیسٹی کی، اور اپنی ڈیوٹیز پراپر انجام دینے کی بجائے اس فراڈ کا حصہ بنے، جو کہ آئی جی پنجاب کی زیر قیادت صرف اور صرف جو ان کے ماسٹر مائنڈ نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو واک اوور دینے کے لیے حرکتیں کر رہے ہیں، تو کیا ان کے اوپر ان کی فرائض میں شامل نہیں ہے کہ وہ کوئی ایکشن لیں؟ کیا آرٹیکل 218(3) کی ذمہ داری سے الیکشن کمیشن بریو ذمہ ہو گیا ہے؟ کیا آرٹیکل 220 کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنے سے قاصر ہو گئے ہیں؟ کیا ان کی جو پاورز انڈر سیکشن 55 ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیں، کیا انہوں نے لیا؟ کیا انہوں نے کوئی انکوائری کرائی؟ حالانکہ پروونشل الیکشن کمشنر چیخ کے اپنے لیٹرز میں لکھ کے کہہ رہا ہے کہ جی پولیس ہمارے قابو میں نہیں ہے، ریٹرننگ آفیسرز کمپلینٹس کر رہے ہیں، اور کئی ریٹرننگ آفیسرز کے کمروں کے اندر گھس کے انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں وہ سب ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود الیکشن کمیشن ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ اب اس سپر لاڈلے کو، نواز شریف کو تمام مقدمات سے تو بری کر دیا گیا، اس کے باوجود کہ آج بھی وہ داغ ان کے ماتھے پہ بدنما داغ رہے گا۔ یہ بتائیں کہ کدھر ہیں وہ رسیدیں جو آپ نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا؟ وہ کدھر ہیں حسین نواز کی گفتگو جو کہا تھا کہ جناب یہ الحمدللہ ہماری ہیں، اور جس کی بینیفیشل اونر
مریم نواز ہے، اور کدھر ہے مریم نواز کی وہ سٹیٹمنٹ جہاں کہتی تھی کہ پاکستان کیا، پاکستان سے باہر میری کہیں کوئی جائیداد نہیں ہے، پھر بلینز آف روپیز کی جائیدادیں بھی نکلتی ہیں۔ پھر آج بھی حسن نواز کہا کرتے تھے کہ جناب ہمارے تو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں ہم تو کرایہ دار کے طور پر رہتے ہیں، کرایہ آتا ہے پاکستان سے۔ تو 30 سال سے جو خاندان وہاں رہائش پذیر ہے آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نہیں ہے۔ اگر آپ کا نہیں ہے تو یہ بتا دیں کہ آپ کا لینڈ لارڈ کون ہے اور آپ کس حیثیت میں وہاں رہتے ہیں۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود ایک اور جو سب سے بڑا اہم معاملہ ہے، انشاءاللہ کل اس پہ میں آپ سے بات کروں گا، وہ ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ، اس کے راستے میں رکاوٹ۔ وہ نہیں الیکشن لڑ سکتا کیونکہ تاحیات نااہلی سپریم کورٹ نے کی تھی کہ اگر کوئی شخص آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ان کوالیفائڈ ہو جائے یا وہ نااہل ہو جائے تو وہ نااہلی تاحیات ہوگی۔ تو محض الیکشن ایکٹ میں ترمیم وہ کافی نہیں ہوتی، وہ آئین میں ترمیم کیے بغیر، جس کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے، الیکشن ایکٹ اس کو ترمیم نہیں کر سکتا، نہ ہی الیکشن ایکٹ کی ترمیم سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نلیفائی کر سکتی ہے۔ اس پہ میں انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کروں گا، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا کیا امپیکٹ ہے، اور وہ کیس آگے اگلے ہفتے میں پروبیبلی لگنے جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو میری اوپینین ہے انشاءاللہ میں اس پہ آپ سے ڈسکس کروں گا۔ آج اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی۔